بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نام عن صلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها فإن ذلك وقتها۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص نماز پڑھے بغیر سو جائے یا اس کو نماز کا اپنے وقت پر پڑھنا بھول جائے تو فلیصلیها اذا ذکرها، جب اس کو یاد آئے کہ میری نماز رہ چکی تو اس وقت اس نماز کو ادا کر لے۔ فإن ذلك وقتها، کیونکہ اس نماز کا وقت جو نکل چکا وہ تو نکل گیا، لیکن اب اس کی ادائیگی کا وقت یہی ہے۔ یہ حدیث جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی اگر نماز قضا ہو جائے تو جب بھی اس کو یاد آئے وہ نماز، تو اس وقت میں اس نماز کو قضا کر لینا چاہیے۔ ہاں الا یہ کہ جو اوقات ایسے ہیں کہ جس کے اندر نماز نہیں پڑھی جاتی، تو ان اوقات کو چھوڑ کر باقی جو بھی ٹائم ملے انسان کو تو اس میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایک غلط فہمی یہ بھی ہوتی ہے کہ اگر کسی کی ظہر کی نماز رہ گئی تو وہ پھر یہ سمجھتا ہے کہ آئندہ بھی میں نے جب اس نماز کی قضا کرنی ہے تو اس کے لیے ظہر کی نماز ہی ہونا ضروری ہے، کسی اور وقت میں اس کی نماز ادا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ بات غلط ہے۔ جب نماز اپنے وقت سے نکل جائے تو پھر وہ کسی وقت کی پابند نہیں رہتی۔ آپ کسی بھی وقت میں، چاہے ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کسی بھی وقت چاہیں تو اس نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو اب قضا نماز، کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کے ذمہ بہت ساری قضا نمازیں رہ جاتی ہیں، تو پھر ان نمازوں کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ مثلاً ایسے ہوتا ہے کہ ایک انسان بالغ ہو گیا، شعور نہیں تھا، اس نے نمازیں نہیں پڑھیں اور بہت ساری نمازیں رہ گئی انسان کی، بعد میں یاد آتا ہے تو اب وہ نمازوں کو کیسے پڑھے؟ اس کو تو کچھ پتہ بھی نہیں ہے کہ میری کتنی نمازیں رہتی ہیں۔ تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ ایک اندازہ ہونا چاہیے کہ اپنے بالغ ہونے کی عمر کیا تھی اور اس کے بعد کتنا عرصہ ایسا رہا کہ میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو اس کا ایک اندازہ کر لیا جائے، ایک سادہ سا اسٹیمیٹ بنا کر جتنی نمازیں رہی ہوں نیت کر لے انسان کہ میں نے ان نمازوں کو قضا کرنا ہے۔ پھر جب نماز شروع کرے تو اپنی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ یہ جو قضا نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرے۔ عام طور پر یہ بھی کوتاہی ہوتی ہے کہ کوئی انسان اگر عمر کا ایک حصہ گزرنے کے بعد اگر وہ دین کی طرف راغب ہوتا ہے اور وہ نمازوں کا اہتمام شروع کرتا ہے تو پھر فرض پڑھ لینے کے بعد وہ نوافل کا اہتمام زیادہ کرتا ہے، لمبے لمبے نفل پڑھتا ہے۔ تو نوافل کا پڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن یاد رہے کہ قیامت کے دن فرض کا حساب اپنی جگہ ہوگا۔ تو لہٰذا اگر کسی کے ذمہ فرض نمازیں باقی ہوں تو اس کو چاہیے کہ فرض نمازوں کو پہلے ادا کرے، ساتھ ساتھ نفل بھی پڑھتا رہے، لیکن نفل اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہ کچھ نہیں ہے۔ تو اہتمام ہونا چاہیے اس بات کا کہ اگر کوئی نماز ذمے میں رہ گئی ہے تو اس نماز کو پڑھ لے پھر، اور پڑھنے میں نے بتا دیا کہ جب بھی وقت ملے تو نماز پڑھ لے۔ کوشش کریں کہ جب آسان ترتیب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی مصروفیات بھی ہیں دیگر تو ہر فرض نماز کے ساتھ ایک نماز اپنی قضا بھی پڑھتا رہے، اور اگر وقت زیادہ مل جائے تو ایک وقت میں 3 4 بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رہنی چاہیے کہ اگر نماز قضا ہوئی ہیں تو پھر جہاں پہ 5 نمازیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قضا کرے گا تو وطر کی بھی قضا ضروری ہے، کیونکہ وطر کی نماز بھی واجب ہے اور واجب بھی اس کی قضا کرنا لازم ہوتا ہے۔ تو لہذا اگر انسان کے ذمے کچھ سابقہ نمازیں ہیں کئی دنوں کی تو اس میں یہ یاد رہنا چاہیے کہ ایک دن کی نمازیں 6 بنیں گی، 5 فرض ہو جائیں گے اور ایک وطر واجب، تو وطر واجب کی بھی قضا ہوگی۔ سنت جو ہوتی ہے سنت کی قضا نہیں ہے، لیکن فرض نمازیں اور جو یعنی ہو گئے وطر، اس کی قضا کرے گا۔ اب اگر کوئی شخص اگر نمازیں نہیں پڑھ سکا، فوت ہو جاتا ہے یا بوڑھی عمر کو پہنچ جاتا ہے اور وہ ابھی تک اس کی نمازیں نہیں پڑھ سکا، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلی نشست میں بات ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔